میرے محترم دوستوں، بھائی بزرگوں، شعبان المعظم کا مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، جس کا ایک عشرہ تقریباً گزر چکا۔ آج شعبان المعظم کی 10 تاریخ ہے۔ اسی مہینے کے اندر ایک رات اللہ رب العزت نے ایسی رکھی ہے کہ جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے افضل رات بنائی ہے، جس کا تعلق صرف رمضان کے ساتھ ہے، اس کے بعد اگر کسی رات کا درجہ ہے فضیلت کے اعتبار سے تو وہ 15 شعبان کا ہے۔ 15 شعبان کی جو رات آنے والی ہے 4 دنوں کے بعد، وہ اللہ کے یہاں بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، خاص قسم کی رحمتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں بیٹھی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے عائشہ کیا تو جانتی ہے کہ یہ رات کون سی ہے؟ 15 شعبان کی رات تھی۔ تو ہم عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ مجھے نہیں بتائیں یہ کون سی رات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت اپنی بندوں پر خاص نظر رحمت فرماتے ہیں اور بخشش مانگنے والوں کی بخشش فرما دیتے ہیں، حاجات مانگنے والوں کی حاجات کو پورا کر دیتے ہیں، بیماری سے شفا طلب کرنے والوں کی ان کو شفا عطا فرماتے ہیں، ان کی بیماریوں کو دفع دور کرتے ہیں۔ جو انسان جس چیز کو مانگتا ہے اس رات میں اللہ رب العزت سے صدق دل کے ساتھ، تو اللہ رب العزت اس کو رد نہیں فرماتے۔ اور اس رات کے اندر شروع سے ہی اللہ رب العزت، جیسے ہی رات شروع ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے آسمانی دنیا سے اعلان ہوتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی مجھ سے اپنی حاجات کو پورا کروانے والا اس کی میں تمام ضروریات کو پورا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے کچھ مانگنے والا اس کو میں وہ عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے گناہوں سے معافی مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ پوری رات اسلامی اعتبار سے رات کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ مغرب سے ہوتی ہے، غروب شمس سے ہوتی ہے۔ تو غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک برابر یہ جو 8 9 10 گھنٹے بنتے ہیں، اللہ کی طرف سے یہی اعلان بار بار دہرائے جاتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے فلاں چیز چاہنے والا، طلب کرنے والا، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے۔ اور پھر جو آدمی اس رات کو اللہ کے سامنے جھولی پھیلاتا ہے، اللہ رب العزت اس کی جھولی کو کبھی بھی رد نہیں فرماتے۔ اس وجہ سے 15 شعبان کی رات سال میں ایک ہی دفعہ آتی ہے۔ اس رات کو ہم غنیمت سمجھتے ہوئے اس کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں۔ پورا سال ہم سوتے رہتے ہیں، ہر رات سوتے ہیں، تو چند ایک راتیں ایسی ہیں جن میں اگر ہم کچھ نہ کچھ وقت نکال کر خاص عبادت کے لیے وقف کر دیں تو یہ رات انتہائی قیمتی بن جاتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں ہر ایک کی بخشش فرما دیتے ہیں، ہر ایک مومن بندے کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ چند ایک بندے احادیث میں ان کو نکال دیا گیا ہے، استثناء کیا گیا ہے کہ ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ سب کی مغفرت ہو جاتی ہے لیکن چند ایک بندوں کی نہیں ہوتی۔ کون کون سے بندے؟ آپ سنتے جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار ان کے اندر ہو، وہ کام ہم بھی کر رہے ہوں، ایسا نہ ہو اس رات میں بھی بخشش سے ہم محروم رہ جائیں۔ اور لیلۃ القدر میں بھی ہر ایک کی بخشش ہو جاتی ہے لیکن ان بندوں کی نہیں ہوتی ہے جن کے اندر یہ عادات ہیں، جو ان گناہوں کے اندر ملوث ہیں، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک کے بارے میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس رات میں جو شرک کرنے والا ہو شرک، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھنے والا، کسی سے بیٹے مانگنے والا، اللہ کے سوا، حالانکہ یہ ان سب چیزوں کا تعلق اللہ کی ذات سے، تو شرک کرنے والا اللہ کی ذات اور صفات میں اس کی بخشش نہیں ہوتی، نمبر 1۔ نمبر 2، کینہ رکھنے والا، دل میں کسی مسلمان بھائی کے بارے میں بغض رکھنے والا، نفرت رکھنے والا، ایسے آدمی کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ گناہ عام طور پر تقریباً ہر ایک ملوث ہے اس کے اندر، یہ بہت پھیلا ہوا گناہ ہے۔ ایک دوسرے کے بارے میں دل کے اندر منفی جذبات ہوتے ہیں، منفی سوچ ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جب سونے لگو تو سونے سے پہلے اپنے دل کو اپنے ہر مسلمان بھائی کے بارے میں صاف کر کے سویا کرو۔ کسی سے دل میں لازمی بات ہے، لین دین میں کبھی کوئی جھگڑا ہو گیا، کبھی تو میں ہو گئی، بہت سارے واقعات ایسے پیش آ جاتے ہیں، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، بہت کچھ ہو جاتا ہے، لیکن رات کو سوتے وقت یہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے، اس نے زیادتی کی ہے، بے شک کی ہے، اگرچہ آپ حق پر ہوں، غلطی آپ کی نہ ہو، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر کے سونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو یہ ہماری آخری رات ہو، صبح ہماری آنکھ نہ کھلے، ایسا نہ ہو کہ دل میں کسی کے بارے میں منفی جذبات رکھتے ہوئے ہم اللہ کے پاس پہنچ جائیں۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں نا کہ آپ جس طرح اللہ سے جس چیز کی امید رکھتے ہیں
آپ اسی طرح کا معاملہ اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا کریں۔ میں اللہ سے کیا امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، میں اللہ سے یہی امید رکھتا ہوں، ہاں، کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ تو جو مجھے امید اپنے رب سے ہے وہی اسی طرح کا مجھے برتاؤ اللہ کے بندوں کے ساتھ کرنا چاہیے کہ میں اب اللہ کے بندوں کو معاف کرنا شروع کر دوں، اللہ کی ذات مجھے معاف کر دے گا۔ تو معاف کرنا یہ بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی صفت ہے۔ اس وجہ سے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں، تو ایک آدمی دور سے گزرا، کوئی صحابی تھا، مزدور تھا، وہ گزرا، تو آپ نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے۔ حالانکہ دور سے گزرا، کوئی مزدور تھا، تو سارے صحابہ دیکھنے لگے کہ شاید کوئی بہت بڑا آپ کا قریبی ساتھی ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، طلحہ، زبیر ہے، بہت بڑا جلیل القدر کو صحابی ہوگا۔ دیکھا تو عام سا ایک مزدور صحابی ہے، وہ گزرا۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے دیکھنا ہو نا جنتی دنیا کے اندر تو اس کو جا کے دیکھ لے۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ یہ کیسا عام سا بندہ تو جنتی بن گیا، دنیا میں جنت کی بشارت، ویسے تو سارے کے سارے صحابہ جنتی ہے لیکن دنیا میں جنت کی بشارت۔ اچھا دوسرے دن پھر ایسے ہی ہوا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہو تو وہ جا رہا ہے اس کو دیکھ لے، دیکھا تو وہی بندہ جا رہا تھا۔ تیسرے دن پھر اتفاقاً ایسے ہی ہوا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہو تو فلاں بندے کو دیکھ لے، دیکھا تو وہی بندہ۔ آپ صحابہ ڈو میں لگ گئے کہ یہ بندہ اس کے کون سے اعمال ہیں، یہ تو عام سا بندہ ہم اس کو سمجھتے ہیں، سادہ سا بندہ ہے، دن کو مزدوری کرتا ہے، رات کو جا کے سو جاتا ہے، اس کے ہم کوئی کارنامے تو ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن 3 دن لگاتار زبانی نبوت سے جنت کی بشارت کیوں مل رہی ہے؟ صحابہ ٹو میں لگے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ان کے گھر میں گیا مہمان بن کے کہ میں آج رات آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ تو وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ دن میں تو یہ مزدوری کرتا ہے صبح سے شام تک، دن میں تو اس کے سارے اعمال سب کے سامنے ہیں، کوئی خاص کارنامے نہیں ہے، ہو سکتا ہے رات میں کوئی خاص قسم کا عمل کرتا ہو، کوئی بہت بڑی عبادت کرتا ہو جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے 3 دن لگاتار اس کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اس وجہ سے رات کو چلے گئے، میں اس کے رات کے اعمال دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رات کو گئے تو دیکھا یہ تو جب سونے لگے تو ان کی نیت تو یہ تھی کہ میں سونا نہیں ہے، صرف سونے کی شکل بنانی ہے، جب یہ جو سو جائے گا نا تو یہ جب مجھے یہ دیکھے گا کہ یہ سو گیا ہے تو پھر یہ کیا اعمال کرتا ہے، میں چپ کے دیکھتا رہوں گا۔ تو جب یہ سو گئے صحابہ، یہ صحابی سو گئے اور آنکھیوں سے دیکھتا رہے کہ یہ کیا کرتا ہے، تو وہ بالکل خراٹے لگا کے سو رہے۔ کوئی اس نہ پوری رات اٹھا، تہجد تو ہر ایک کا معمول تھا، صحابہ تہجد پڑھا کرتے تھے، اپنے لیے وہ ضروری سمجھتے تھے، تو تہجد میں تو سارے اٹھتے تھے، پوری رات سوتا رہا، تہجد میں جا کے اٹھا، نوافل پڑھے، دعا کی، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھی، رات کو بھی کوئی خاص عمل نہیں کیا۔ حیران ہو گئے کہ دن میں بھی کوئی خاص عمل نہیں ہے، رات میں بھی کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ دوسری رات دوبارہ ایسے ہی ہوا، تیسری رات دوبارہ ایسے ہی ہوا۔ تو آخر میں پوچھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آپ کا ایسا کون سا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے؟ نہ دن میں نظر آیا نہ رات میں نظر آیا، آپ ہی بتا دیں آپ کا کون سا عمل ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، کوئی خاص عمل نہیں ہے، ہاں یہ ہے ایک میری عادت ہے کہ جب میں رات کو بستر پر سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو اس وقت سونے سے پہلے میں ہر ایک کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ مزدوری کرتا ہوں، کبھی دن میں کسی کے ساتھ غلط سلط ہو جاتی ہے، کچھ جھگڑا ہو جاتا ہے، گالی گلوچ کچھ بھی ہو جاتا ہے، لیکن رات کو میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر کے سوتا ہوں، میرا دل بالکل صاف ہوتا ہے۔ ہم بھی یہ حالانکہ اس کو ہم بہت چھوٹا عمل سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے جہاں یہ بہت بڑا عمل ہے۔ دیکھو کہ اللہ کوئی خاص عمل ہے کہ زبانی نبوت سے جنت کی بشارت مل رہی ہے اس ایک عمل کی وجہ سے۔ اس وجہ سے اس عمل کا ہم بھی آج سے اہتمام کرنا شروع کر دیں۔ کسی کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بغض ہے، کوئی غلط چیز، منفی جذبات بھرے ہوئے ہیں، اگرچہ آپ حق پر ہوں، وہ غلطی ان کی طرف سے ہو، لیکن آپ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ جب اللہ کی رضا کے لیے آپ معاف کر دیں پھر اللہ کی ذات آپ کو معاف کر دے گی۔ تو فرمایا اس رات میں ایک مشرک کی بخشش نہیں ہوتی ہے، دوسرا دل میں کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ پوری رات جاگتا رہے، نماز پڑھتا رہے، تہجد پڑھتا رہے، لیکن دل میں کسی کے بارے میں کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی، اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ دو۔ تیسرے فرمایا کہ جو قطع رحمی کرتا ہو، قطع رحمی، کسی رشتہ داروں کے ساتھ خواہ مخواہ لڑائی کرنا، جھگڑے کرنا، قطع تعلقی بول چال کسی کے ساتھ بند، جیسے آج کل ہوتا ہے، بول چال چھوٹی سی بات کی وجہ سے بند کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کرے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ کسی سے اگر کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، بات چیت بند ہو گئی ہے تو 3 دن تک اس کو نہ چلنے دے، 3 دن گزرنے کے بعد بات چیت کرنا شروع کر دے۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ 3 دن اور 3 ہفتے، 3 مہینے اور 3 سال گزر گئے اور ایک دوسرے سے بات چیت بھی نہیں ہو رہی جیسے آج کل ہوتا ہے۔ تو قطع رحمی کرنے والے کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ چوتھا، والدین کے نافرمان کی، جو والدین کا نافرمان ہو ان کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ 4 بندے یہ ہو گئے۔ اور 5واں، شراب پینے والا جو شراب کا عادی ہے، اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ چھٹا، وہ آدمی کہ جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکی ہوئی ہو، یہ بھی اس گناہ کے اندر بھی ہمارے بہت سارے بھائی ملوث ہوتے ہیں،
ان کو پتہ نہیں ہوتا، اس کو ایک عام سی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، اللہ کی نظروں سے انسان کو گرا دینے والا گناہ ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو 6 چیزیں گنوائی گئی ہیں، اگر یہ کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو ان سے اپنے آپ کو ہر صورت میں بچانے کی انسان کوشش کرے، وگرنہ مغفرت کا دروازہ بند ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ان 6 آدمیوں کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی، باقی سارے بندوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے۔ تو یہ بہت ہی عظیم الشان رات ہے۔ اس رات میں تمام جو انسان پیدا ہونے والے ہوتے ہیں اس سال میں اور جو مرنے والے ہوتے ہیں ان سب کی فہرست فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ کون پیدا ہوگا، کون مرے گا، کون بیمار ہوگا، کس کے ساتھ کیا ہوگا، کس کو کتنی روزی ملے گی، کس کو کتنا پانی ملے گا، یہ سب کچھ جو مکمل ایک انسان کی ضروریات کی فہرست ہوتی ہے وہ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اس رات میں انسان اگر عبادت میں لگا رہے، اللہ کے سامنے عجز و نیاز میں لگا رہے، جب اس کا نام ایک فہرست میں ڈالا جا رہا ہوگا تو وہ اللہ کو راضی کرنے کے کام میں لگا ہوا ہوگا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں مکمل عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ ہے، اس رات کو انشاءاللہ ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ اس کو ہم قیمتی بنائیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم خواہ مخواہ اکٹھ شروع کر دیتے ہیں، ہم مجمع لگا دیتے ہیں کہ بھائی رات کو جاگنا ہے، پھر چراغاں ہوتا ہے، گپ شپ ہوتی ہے، فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے۔ یہ کام نہیں کرنا۔ قرآن اٹھا لیں، احادیث کا ذخیرہ رکھا ہوا ہے وہ اٹھا لیں، صحابہ کی زندگی پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت پڑھ لیں، کسی بھی یعنی ان کی جو زندگیوں کے اندر کبھی بھی انہوں نے راتیں مسجد میں نہیں گزاری ہیں جس طرح ہم گزارتی ہیں، اکٹھ کر کے گزارتی ہیں، بالکل ایک گروہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، دوسرا گروہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، اپنے اپنے مزاج کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، رات گزارتے ہیں۔ یہ طریقہ ہمارے یہاں ٹھیک نہیں ہے۔ عبادت کرنی ہے مسجد میں آ کے کریں، بے شک مسجد اللہ کا گھر ہے، گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ نفلی عبادت گھر میں کرنی چاہیے، نفلی عبادت جو بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض مسجد میں آ کے پڑھا کرتے تھے، نفل گھر میں جا کے پڑھا کرتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بنو، کہ ساری عبادت تو آپ نے مسجد میں کی ہے، نفل بھی مسجد میں، فرض بھی مسجد میں، قرآن بھی مسجد میں پڑھا، اور گھر میں آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، تو گھر میں کوئی نیک اعمال نہیں ہوگے تو اس میں گھر میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ اس وجہ سے گھروں میں بھی اعمال کا اہتمام ہونا چاہیے۔ نفلی عبادات جو ہے نفل گھر میں پڑھا کریں، سنتیں گھر سے پڑھ کے مسجد میں آیا کریں۔ آپ کی سنت ہے کہ آپ اپنے گھر سے سنتیں پڑھ کے مسجد میں آتے تھے، فرض پڑھتے تھے، فرض پڑھنے کے بعد پھر گھر میں چلے جاتے اور باقی جو نماز ہوتی تھی نوافل وہ گھر میں ادا کیا کرتے تھے۔ تو نوافل کی جو عبادت ہے وہ گھر میں زیادہ افضل ہے۔ یہ خواہ مخواہ اکٹھ کرنا اور چراغاں کرنا، پھر کھانے بنانا، اور یہ گپ شپ جو ہو جاتی ہے، پھر کبھی کسی کی غیبت ہو جاتی ہے، یہ دنیاوی باتیں ہو جاتی ہیں، تو بجائے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، تو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا، 15 شعبان کے بارے میں ایک اور چیز ہے، ایک تو رات کی عبادت ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ اس رات کو عبادت کیا کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھا کرو۔ اس میں روزہ رکھنا بھی مستحب عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے تو عادت شریفہ ہر اسلامی مہینے کی جو 3 دن ہوتے ہیں، 13ویں، 14ویں، 15ویں، ہر اسلامی مہینے کی، انگریزی کی نہیں، 13ویں، 14ویں، 15ویں، آپ مستقل طور پہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہر مہینے میں 3 دن تو آپ کے روزے پکے تھے، اور شعبان کے، رجب کے مہینے میں تو آپ اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن یہ جو 3 دن ہیں نا، 3 تاریخیں ہیں، 13ویں، 14ویں، 15ویں، ان کو ایام بیز کہا جاتا ہے، ان کے روزے آپ پکا رکھا کرتے تھے۔ اگر کوئی اس نیت سے روزہ رکھے کہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، چاہیے تو یہ کہ ہم 3 دن روزہ رکھیں، 13ویں کو بھی، 14ویں کو بھی، 15ویں کو بھی۔ اگر کوئی 3 دن لگاتار روزے نہیں رکھ سکتا تو 15ویں کو تو روزہ رکھنا الگ سے اس رات کے حوالے سے بھی آیا ہے احادیث کے اندر کہ اس رات کی عبادت کو قیام کیا کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھا کرو، تو انشاءاللہ اللہ کے یہاں یہ بہت بڑا اجر کا باعث بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔